گزشتہ جمعہ بھی اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے کہ جو اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ اس نفع دینے سے مراد خالصتاً دنیا کا نفع ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اس کو کوئی اس کی اعانت کرے، اس کی کفالت کرے، اس کو پیسے دے، اس کو کپڑا دے، اس کو کوئی کھانے کی چیز دے، اس کو کوئی دوائی دے، اس کو گھر بنا دے۔ یہ چیزیں مراد ہیں کہ کوئی بندہ بھی اگر کمزور بندوں کی کفالت کرے، کچھ چیزیں دے دے، تو اس بندے کو اللہ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے کنبے کا خیال رکھا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا ہے۔ اب حدیث پاک کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی برتن میں کھانا کھاتا ہے اور اس برتن کا صحیح حق ادا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے اچھی طریقے سے، تو وہ برتن بھی اس بندے کے حق میں دعا دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بے جان چیز اس کا اگر حق ادا کر دیں تو وہ بندے کے حق میں دعائیں دیتی ہے، چہ جائے کہ ایک جاندار چیز اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل مخلوق وہ انسان ہے، جب اس کا حق ادا کیا جائے، اس کو کچھ دیا جائے، اس کا سہارا بنا جائے، تو وہ تمہاری دنیا میں بھی دعائیں دے گا اور تمہارے آخرت میں سب سے مضبوط تمہاری پشت کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرباء کے پاس بہت بڑی دولت ہے، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو صحابہ شزدر رہ گئے، صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، غرباء کے پاس کون سی دولت ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس دولت یہ ہے، قیامت کے دن اللہ میدان حشر میں غرباء کو بلائیں گے، مساکین کو بلائیں گے، یتامہ کو بلائیں گے، بیواؤں کو بلائیں گے، فقراء کو بلائیں گے، اور بلا کر اللہ یہ فرمائیں گے کہ دنیا میں جس بندے نے بھی کسی شکل میں بھی تمہاری اعانت کی، تمہاری مدد کی، کپڑا دیا، پیسے دیے، کھانا دیا، رہائش دی، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ حل کیا، اس بندے کو پکڑو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں کچھ صحابہ ارب پتی تھے، مالدار تھے، لیکن ان کی مالداری، ان کی ارب پتی، سب کچھ وقف تھا اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، غرباء کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے، ان کی ساری دولت اس کام پہ لگتی تھی۔ حضرت عثمان صرف ایک صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تمام مواقع نہیں کہ کہاں کہاں کتنا خرچ کیا، بلکہ ایک صحابی تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی 83 سال عمر تھی، پتہ نہیں کہ یہ عمر زیادہ ہے یا عثمان کے ان غلاموں کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے پیسے دے کر اور ان کو آزاد کیا،
ان کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے مواقع پہ اللہ کے راستے میں کچھ دیا، صرف ایک موقع اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تبوک کے موقع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ دو، تو صحابہ کرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے بارے میں صرف تبوک کے موقع پہ جو خرچ کیا، 5 کلو سونا، 29 تقریباً کلو چاندی اور 900 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور 100 جنگی گھوڑے صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں دیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب سخاوت فیاضی کے دریا کو دیکھا عثمان کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل عثمان وما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تیرے کسی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ موجاں کر کس بنیاد پہ کہا؟ سخاوت کی بنیاد پہ، اللہ کے راستے میں دینے کی بنیاد پہ کہا گیا۔ اور اس زندہ دل انسان کی سخاوت آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ مدینہ منورہ میں جو کنواں یہودی سے لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اللہ نے موقع دیا، اس کا کرم ہوا، وہ جگہ دیکھی تو اس کے ارد گرد جو باغ ہے اس کی تمام آمدن وہاں کے سرکاری ایک بینک میں باقاعدہ اکاؤنٹ کھلا ہوا جس کا نام ہے وقف عثمان بن عفان، اس اکاؤنٹ میں ساری آمدن جمع ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ایک بہت بڑا ہوٹل بنا ہوا جس کو فندق عثمان بن عفان کہتے ہیں، جس کی سالانہ آمدن کم سے کم 50 ملین ریال ہے، اور وہ ساری کی ساری آمدن اس میں سے نصف مدینہ اور ارد گرد کی بستیوں کے غرباء پہ وقف ہوتی ہے۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ، کچھ اس طرح کی زندگی بسر کرو کہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو غرباء کی دھاڑیں نکل جائیں، بیووں کے آنسو جاری ہو جائے، کہاں گیا وہ ہماری کفالت کرنے والا۔ اپنے تو روتے ہیں اس لیے کہ اپنا اس لیے روتے کہ ایک خون جدا ہو گیا، ایک گھر سے میت اٹھ گئی۔ مزہ تو تب ہے جب پرائے اس بات پہ روئیں کہ ہماری اب کفالت کون کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی فقیر آتا، مانگنے والا آتا، تو آپ کی فیاضی، آپ کے سخاوت، آپ کے غرباء کی کفالت اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اپنا بھی بیگانہ بھی حضرت عثمان کا در بتاتے کہ اس گھر میں چلے جاؤ۔ حضرت حسن کا گھر رضی اللہ تعالیٰ گھر بتاتے وہاں چلے جاؤ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، اور وہ کھلم کھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن تھا۔ ان کو بھی علم تھا کہ یہ میرے والد کا دشمن ہے، بغض رکھتا ہے، تو مانگنے کے لیے آ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سواری بھی دی، سامان بھی دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ تو پڑوسی نے کہا کہ امام صاحب آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ آپ کے والد کا بھی دشمن ہے؟ کہا مجھے علم ہے، لیکن میں اپنی آبرو نہ بچاؤں، ہم تو اپنوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے گند میں، سیاست میں ہم اپنے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو جاتے ہیں ایک اس کیچڑ کی بنیاد پر۔
اور جو کہ سراسر دین سے، دین کا کوئی بھی دور سے بھی تعلق نہیں ہے، جن کا ایجنڈا، جن کا ماٹو، جن کا ذہن یہ ہے کہ علماء سے بدزن کیا جائے، علم سے روشناس نہ کرایا جائے، جہالت پر مبنی قوم تیار کی جائے، ایسی جہالت پر مبنی قوم کہ جو ساری زندگی تو ہماری غلامی کرے۔ مولوی تو مولوی کے پیچھے نہ لگیا کرو، یاد رکھنا یہ بات ذہن نشین کر لو، اپنے دل پہ نقش کر لو، خدا کی قسم علماء کی نسبت ہی آخرت میں کام آنی ہے، علم کی نسبت ہی آخرت میں کام آنی ہے۔ اللہ ہم نشینوں کو دیکھے گا، اللہ دوستوں کو دیکھے گا، اللہ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھے گا، اللہ مجالس کو دیکھے گا، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت کو دیکھے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ تو دے دیا، اور ایک شخص گھر میں داخل ہوا امام حسن کے گھر میں، تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنا برا بھلا کہا کہ آوازیں گالیوں کی اونچی ہو گئی۔ تو اپنے خادم کو کہنے لگے، لگتا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ وہ کونے میں کچھ درہموں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کے آؤ اور اس کو دے دو۔ وہ لے کر آئے، جو برا بھلا کہہ رہا تھا، یا تو جھوٹے تعریفیں کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے نا، یہاں برا بھلا، اور کس کو؟ جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، جس سے نبوت کی پہچان ہوتی ہے، اس گھر سے کہا اس کو دے دو۔ اور اس نے پکڑتے ہی کہا، خدا کی قسم کلمہ پڑھا دو، میں صرف آپ کے حلم کا ہی امتحان لے رہا تھا، مجھے آج پتہ چل گیا یہ نبوت کا شہزادہ ہے، اس خاندان میں سے ہے۔ ایک شخص آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ حالت اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے آئے کہ آپ میرے ساتھ چلے، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ تو پھر یہ اٹھ کر حضرت امام حسن کے پاس چلا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اعتکاف چھوڑا اور اس کی حاجت کے لیے چل پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ رہا، کہا میرے نزدیک کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، حاجتیں پوری کیا کرو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اب طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف، اور یاد رکھنا طواف ایک باقاعدہ ایک رکن ہے، باقاعدہ ایک عمل ہے، اور یہ عمل مکمل ہوتا ہے 7 چکروں میں۔ تو ابھی 2-3 چکر ہوئے تھے، کسی نے اپنی حاجت پیش کی کہ میرے ساتھ چلو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف طواف کو چھوڑ دیا، اور طواف کو چھوڑ کر یہاں تو عجیب، اسلام کو عجیب سمجھ لیا گیا ہے۔ یہاں کسی کے پیسے دینے ہو تو ٹھہر جائے ذرا میں نماز پڑھا ہوں، ٹھہر جائے ذرا میں نا عمرے تو بعد پیسے دبا گیا۔ اسلام کو عجیب سمجھ لیا ہے، اسلام سراسر عبادت پر سمجھ لیا کہ عبادت ہے بس ٹھیک ہے، باقی جو انسان تنگ ہوتا ہے، کسی کہیں گرتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کو تنگی ہوتی، کوئی بات نہیں، اپنے رب نو، اور رب کیسے راضی ہوگا یہ بتاؤ؟ رب ان چہروں کو راضی کرنے کے بعد راضی ہوگا، ان کو راضی کرو پہلے۔
تو طواف چھوڑ کے اس کی حاجت کے لیے جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا کہ امام صاحب آپ تو طواف کر رہے ہیں، تو کہا مجھے علم ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چل پڑے اور اس کے ذریعے سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، چل دیا، کام نہیں ہوا، تب بھی اللہ اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ گئے، حاجت پوری کی تو عمرہ بھی مل گیا، حج بھی مل گیا، واپس آ کر طواف دوبارہ کر لیا۔ احبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو۔ اگر نفع نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس بات پہ تو آمادہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایسا تیار کر لو کہ اذیت نہ ہو۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنی زندگی سے اس قابل بنا لو کہ میری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کاروبار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری رہائش سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کے بیٹے کے بارے میں، فیاضی، سخاوت، غربا، مساکین، اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا زیادہ کہ بے پناہ فیاضی سے ان کی بیوی بھی تنگ آ گئی تھی کہ کبھی کبھار کو کھانا اچھا سا بناتی بیوی ان کے لیے، عبداللہ عمر کے لیے بہت اچھا کھانا تیار کرتی، تو زندگی بھر کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کوئی نہ کوئی اس کے دسترخوان پہ مسکین بیٹھتا تھا، کوئی غریب بیٹھتا تھا، تو وہ کھانا پکاتی تو وہ کھانا بھی اپنا چھوڑ کے کسی مسکین کو کھلا دیتے تھے۔ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اپنے گھر سے مسجد تک جاتے تو راستے میں لائن بنا کر غربا بیٹھ جاتے تھے، مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ عبداللہ آئے ہیں ہمیں کچھ دے کے جاتے۔ بیوی نے ان تمام غربا کے گھر میں پیغام پہنچا دیا کھانا دے کر، کیا آج کے بعد تم مسجد میں کے باہر نہ بیٹھا کرو، میرے خامن تو میں جو کھانا بناتی ہوں وہ بھی نہیں کھاتا، وہ بھی تمہیں دے دیتا ہے۔ جب علم ہوا واپس آئے تو بیوی پہ ناراض ہوئے، کیا تم مجھے رات کو بھوکا سنانا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم میرا پیٹ اس وقت بھرے گا جب تک کہ غربا کا پیٹ نہ بھرے۔ خیال رکھا کرو۔ 3 شخصوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں قیس بن سعد، عبداللہ بن جعفر، عراب عوسی رضی اللہ عنہ، 3 صحابی تھے، وہ بڑے مشہور تھے اللہ کے راستے میں دینا، کمزور بندوں کا خیال رکھنا۔ ایک نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر یہ سب سے بڑے سخی ہیں، دوسرے نے اختلاف کر لیا کہ نہیں، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے سخی، تیسرے نے کہا نہیں، عراب عوسی بہت بڑے سخی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ تم اختلاف کیوں کرتے ہو، ابھی امتحان لے لیتے، ابھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی سائل ان تینوں کے پاس بھیجے۔ ایک سائل چلا گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، تو حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے گھر سے نکل کے زمین کی طرف جا رہے تھے، کھیتی باڑی کا کام تھا، اونٹنی پہ سامان باندھا ہوا تھا، کچھ سامان بھی تھا، تلوار بھی تھی، اور زمین کے لیے نکل رہے تھے۔ تو سائل نے سوال کر دیا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یار بات سنو، جو بھی مانگے کچھ دے ضرور دیا کرو، کسی کو یہ نہ کہا کرو کہ یار پھر آئی پھر آئی پھر آئی۔ کبھی اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ آج شام کو روٹی نہیں دینی تمہیں، کل دوں گا
کبھی اللہ نے بھی یہ کہا کہ 2 دن نہیں دینا؟ تو اللہ کی صفت کیا ہے بتاؤ، کیا ہے صفت؟ پالنا۔ تو وہ پالتے وقت تو نہیں دیکھتا کہ یہ میرا فرمانبردار ہے یا میرا نافرمان ہے، تو اترے اور اونٹنی، سامان اور سب کچھ اس سائل کو دے دیا، اور کہا کہ اس میں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے اس میں حضرت علی کی تلوار ہے، اس کی لاج رکھنا، اس کا ادب کرنا۔ دے دیا، وہ چلا گیا بندہ۔ جب اس نے جا کے سامان دیکھا، اس میں 1000 اشرفیاں سونے کی، قیمتی کپڑے، سب کچھ لے لیا۔ دوسرا سائل چلا گیا قیس بن سعد کے پاس، تو گھر میں آرام کر رہے تھے، تو خادمہ باہر آئیں تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا قیس سے کام ہے، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے راستے میں دے دو۔ کہا ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، میں جاتی ہوں گھر میں، تو کچھ سونے کے وہاں پہ اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی تھی اور اس کو سائل کو دے دی۔ کہا کہ جاؤ اونٹوں کے باڑے میں، وہاں میرا نام لینا، آپ کو اونٹنی مل جائے گا، وہ آرام میں خلل نہ ہو، میں نہیں اٹھا سکتی۔ اس کو بھی ملا، وہ چلا گیا، اونٹ بھی لے لیا، چلا گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عدی سے کوئی آدمی، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، حاتم تائی کے بیٹے، کسی نے عاریتاً ادھار کے طور پر کچھ دیر کے لیے خالی دیگیں مانگی کہ مجھے عاریتاً دیگیں دے دے، تو انہوں نے دے دی۔ جب ان کے گھر پہ پہنچی تو وہ سارا کھانے سے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ویسے عاریتاً مانگی تھی۔ انہوں نے کہا میری یہ عزت اور میری شان کے خلاف ہے، میں کسی کو کبھی بھی برتن خالی نہیں دیتا۔ تیسرا سائل چلا گیا عرابہ اوسی کے پاس، تو وہ زندگی کے آخری عمر میں پہنچ چکے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، 2 غلاموں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سائل نے سوال کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ اللہ کے راستے کی کوئی اللہ کے لیے دے دے، مسافر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ہاں، کس حالت میں تو نے سوال کر لیا مجھ سے؟ یہ دونوں غلام ہیں، یہ تیرے حوالے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اے اللہ، کس حالت میں سائل کو تو نے بھیج دیا؟ سارے گھر کا سامان تیری مخلوق کی خدمت میں نے لگا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جب یہ الفاظ سنے سائل نے، اور اس نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں، میں یہ نہیں لیتا، آپ لے لیں، غلام واپس لے لیں۔ میں کہا نہیں، آپ لیں یا نہ لیں، میں نے ان کو آزاد کر دی، یہ اب آپ کے ہیں۔ تینوں سائل جب واپس پہنچے تو انہوں نے کہا اب بتاؤ کارگزاری؟ تو عبداللہ بن جعفر کی بات بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا۔ قیس بن سعد کی بات آئی، کہا بہت اچھا کیا۔ عرابہ اوسی کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا انہوں تو سخاوت کی تو حدیں کراس کر گئے ہو، ساری زندگی کی جو بھی جمع پونجی تھی سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان صحابہ کے ان چیزوں کے واقعات سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں رشتہ دار، احباب، دائیں بائیں دیکھیں، اپنی زندگی میں مستقل ایک نیت کر لیں، عمل جذبہ بنا لیں کہ کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی کے گھر کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں مستقل طور پر۔ اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، یتیم محمد بن اسماعیل امام بخاری بن سکتا ہے، یتیم محمد بن ادریس امام شافعی بن سکتا ہے، یتیم امام عبد الرحمن امام اوزاعی بن سکتا ہے، کسی یتیم کی کفالت بلکہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وہ تعلیم کا ماہر بن سکتا ہے۔ اپنی مال میں سے کوئی متعین کرے، زندگی کے اندر ہی دینے والے بنے۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو غسل دیتے وقت ان کی پشت نیلی تھی، نشان لگے ہوئے تھے، تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کئی 100 گھرانوں کو رات کے اندھیرے میں آٹا پانی پہنچایا کرتے تھے اور کہتے تھے خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کو
نفع پہنچائے، آسانیاں پہنچائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔